وأحسن منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء. خلقت مبرأ من كل عيب، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین اکرام، سورہ انفال آیت نمبر 41 سے 44، درس نمبر 760۔ آج کا موضوع، کیا ہم حزب اللہ میں شامل نہیں ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ اور اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس وقت کو یاد کرو جب کافر لوگ تمہارے بارے میں چال چل رہے تھے کہ تم کو قید کر دیں یا جان سے مار دیں یا وطن سے نکال دیں، تو ادھر تو وہ چال چل رہے تھے اور ادھر خدا چال چل رہا تھا، اور خدا سب سے بہتر چال چلنے والا ہے۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ۔ اور جب ان کو ہماری آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو کہتے ہیں یہ کلام ہم نے سن لیا ہے، اگر ہم چاہیں تو اسی طرح کا کلام ہم بھی کہہ دیں، اور یہ ہے ہی کیا، صرف اگلے لوگوں کی حکایتیں ہیں۔ وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِن كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ أَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ۔ اور جب انہوں نے کہا کہ اے خدا، اگر یہ قرآن تیری طرف سے برحق ہے تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا یا کوئی اور تکلیف دینے والا عذاب بھیج۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ۔ اور خدا ایسا نہ تھا کہ جب تک تم ان میں تھے انہیں عذاب دیتا، اور نہ ایسا تھا کہ وہ بخشش مانگیں اور انہیں عذاب دے۔ وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَا كَانُوا أَوْلِيَاءَهُ إِنْ أَوْلِيَاؤُهُ إِلَّا الْمُتَّقُونَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ اور اب ان کے لیے کون سی وجہ ہے کہ وہ انہیں عذاب نہ دے، جبکہ وہ مسجد محترم میں نماز پڑھنے سے روکتے ہیں، اور وہ اس مسجد کے متولی بھی نہیں ہیں، اس کے متولی تو صرف پرہیزگار ہیں، لیکن ان میں کے اکثر نہیں جانتے۔ وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِندَ
عند البيت إلا مكاء وتصدية فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون۔ اور ان لوگوں کی نماز خانہ کعبہ کے پاس سیٹیاں اور تالیاں بجانے کے سوا کچھ نہ تھی، تو تم جو کفر کرتے تھے اب اس کے بدلے عذاب کا مزہ چکھو۔ إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون۔ جو لوگ کافر ہیں اپنا مال خرچ کرتے ہیں کہ لوگوں کو خدا کے رستے سے روکیں، سو ابھی اور خرچ کریں گے، مگر آخر وہ خرچ کرنا ان کے لیے موجب افسوس ہوگا اور وہ مغلوب ہو جائیں گے، اور کافر لوگ دوزخ کی طرف ہانکے جائیں گے۔ ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون۔ تاکہ خدا پاک سے ناپاک کو الگ کر دے اور ناپاک کو ایک دوسرے پر رکھ کر ایک ڈھیر بنا دے، پھر اس کو دوزخ میں ڈال دے، یہی لوگ خسارہ پانے والے ہیں۔ قل للذین کفروا ان ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وان يعودوا فقد مضت سنة الاولین۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کفار سے کہہ دو کہ اگر وہ اپنے افعال سے باز آ جائیں تو جو ہو چکا وہ انہیں معاف کر دیا جائے گا، اور اگر پھر وہی حرکات کرنے لگیں گے تو اگلے لوگوں کا جو طریق جاری ہو چکا ہے وہی ان کے حق میں بڑھتا جائے گا۔ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ اور ان لوگوں سے لڑتے رہو یہاں تک کہ فتنہ یعنی کفر کا فساد باقی نہ رہے اور دین سب خدا ہی کا ہو جائے، اور اگر باز آ جائیں تو خدا ان کے کاموں کو دیکھ رہا ہے۔ وَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ نِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ۔ اور اگر روگردانی کریں تو جان رکھو کہ خدا تمہارا حمایتی ہے، اور وہ خوب حمایتی اور خوب مددگار ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ سامعین کرام، سورہ انفال آیت نمبر 41، 10واں پارہ شروع ہو رہا ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے لفظی ترجمہ وَعَلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ، اور جان لو کہ جو کچھ تمہیں بطور غنیمت ملے، من شَيْءٍ کوئی بھی چیز ہو، فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسٌ تو اس میں سے 5واں حصہ اللہ کے اور اس کے رسول کے لیے ہے، وَلِذِي الْقُرْبَى اور رشتہ داروں، وَالْيَتَامَى اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں کے لیے ہے، ان کنتم آمنتم باللہ وما انزلنا علی عبدنا، اگر تم اللہ پر یقین رکھتے ہو اور جو چیز ہم نے اپنے بندے پر فیصلے کے دن اتاری، علی عبدنا یوم الفرقان فیصلے کے دن، یوم التقى الجمعان جس دن دو جماعتیں ملیں، واللہ علی کل شیء قدیر اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ سامعین کرام، بنیادی طور پہ تو آپ کو معلوم ہے کہ یہ صورت جنگ بدر کے مضامین کے پر مشتمل ہے، لیکن اس میں ہمارے لیے نصیحت ہے، اور قرآن کتاب ہدایت ہے اور رہتی دنیا کے لیے کتاب ہدایت ہے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ قرآن خواہ کسی بھی شان نزول میں نازل ہوا ہو،
لیکن اس میں ہمارے لیے ہدایت ہے، اور صرف ہمارے لیے نہیں تا قیامت، مطلب یہ کتاب ہدایت ہے سامنے کرام۔ تو ان تمام واقعات کو ایک خاص تناظر میں نہیں سننا چاہیے یا سمجھنا چاہیے، ٹھیک ہے، ایک شان نزول ہے اس کا، تو لیکن اس میں ہمارے لیے بھی اچھا۔ اب ترجمہ جو ہے وہ تو آپ نے سنا، اور سورہ انفال شروع ہوئی تھی یسألونک عن الانفال، کہ آپ سے پوچھتے ہیں انفال کے بارے میں، یعنی جو زائد چیز ہے، اس کی ہم نے وہاں پہ وضاحت کی تھی، اور یا وہاں پہ نفل کہا، اور یہاں پہ مال غنیمت اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے جو کچھ غنیمت تمہیں ملے۔ تو بہرحال اس کی تو یعنی حکمت یہ تھی کہ مومن کی مال و جان چونکہ اللہ کی ہے، اور اس کا ہر کام اللہ کے لیے ہوتا ہے، اور جو کچھ بھی اسے حاصل ہو جائے وہ زائد چیز ہوتی ہے، زائد چیز ہوتی ہے، یعنی اصل چیز یہ تمام میں مضمون کا اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اس کے فضل سے خلاصہ بیان کر رہا ہوں۔ اب تک کے تمام سورہ انفال کا جو مضمون ہے اس کا میں خلاصہ بیان کر رہا ہوں کہ مومن کو اللہ تعالیٰ، آئندہ بھی آپ کو یہی اسباق سننے کو ملیں گے، یہی سبق ہمیں ملے گا کہ مال اور جان یہ اللہ تعالیٰ کی امانت ہے۔ مومن سے اللہ تعالیٰ نے سودا کر لیا ہے، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے اس کی مال اور جان کا سودا کر لیا ہے، اس کے عوض اس کو جنت دی ہے۔ یہ نہایت ایک آسان سودا ہے، جس کے پاس جو بھی مال ہو، جو بھی حیثیت میں ہو، تو اس کا اللہ تعالیٰ سودا کر رہا ہے۔ فاتقوا اللہ ما استطعتم، اللہ کا تقوی اختیار کرو جتنا بھی تم سے استطاعت ہو سکے۔ وَأَطِيعُوا وَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا خَيْرًا لِأَنفُسِكُمْ۔ تو ایک یہ دیکھیں، اس میں ہمارے لیے بہت زبردست نقطہ ہے نا۔ اصل میں تو ہم نے دین کو فراموش کر دیا ہے کہ دین ہے کیا۔ دین دراصل یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیں۔ اسلام نام ہے کہ آپ اپنی سب کچھ اللہ کے حوالے کر دیں، اور اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا لیں، اللہ تعالیٰ جیسے کہتا ہے اسی طرح کریں۔ کوئی دنیا کی لالچ آڑے نہ آنے پائے، خواہشات دنیا میں سے کوئی خواہش آپ کی آڑے نہ پائے اللہ کی رضاؤں کی تکمیل کے سلسلے میں، کیونکہ آپ کا سب کچھ اللہ ہی کا ہے۔ اگر آپ بندے ہیں تو آپ کو اپنا سب کچھ اللہ کے حوالے کرنا ہے۔ یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے ان کنتم آمنتم باللہ، اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو تو پھر تم ایسا کرو کہ جو حکم الہی ہے اس کے سامنے سر جھکا دو۔ دیکھیں یہاں بھی یہی ہے کہ 5 حصے اللہ تعالیٰ نے اس کے کر دیے، اور حکم بیان کر دیا، اور اس کی حکمت نہیں بیان کی، بس حکم ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کہتا کہ اس میں تمہارا کچھ بھی نہیں ہے، تب بھی سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے۔ بات تو یہی ہے۔ دیکھیں اسلام کی جو خوبی ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنا سب کچھ اللہ کے حوالے کر دیں۔ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، حوالے کر کے پھر کہیں کہ میں اپنے کاموں کو اللہ کے حوالے کرتا ہوں۔ ان اللہ بصیر بالعباد۔ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا، ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا ہے، اللہ کی اپنے آپ کو بیچ ڈالا ہے۔ یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ، اپنے آپ کو بیچ ڈالا ہے تلاش میں رضاؤں کی اللہ کی۔ واللہ بصیر بالعباد۔ تو دیکھیں یہ بنیادی طور پہ اگر آپ سمجھ لیں، دین کو سمجھ لیں، اللہ کی منشا کو سمجھ لیں، تو پھر آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوگی، کوئی غم یا خوشی کا کوئی دنیا میں سوال نہیں پیدا ہوتا، بس آپ نے حکم مانتے چلے جانا ہے۔ سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے۔ تو اس طریقے سے اگر آپ رہیں گے، زندگی گزاریں گے، آپ خواہ مرد ہوں یا عورت ہوں جو بھی ہیں، تو
پھر تو آپ کی حالت درست ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ آپ کی حالت درست ہو جائے گی۔ ان تتقوا اللہ یجعل لکم، ان تتقوا اللہ وہ آپ کو میں نے پڑھ کے سنائی تھی نا، ومن یؤمن باللہ یہد قلبہ، اور جو بھی اللہ پر اس طریقے سے ایمان لے آیا، یقین کر لیا، اللہ تعالیٰ اس کے دل کو ہدایت دے دے گا۔ پھر دوسری وَيُصْلِحُ بَالَكُمْ الفاظ ہے کہ میں تمہاری حالت درست کر لوں گا۔ تو یہاں پہ رک کے میں آپ کو یہی بتانا چاہ رہا ہوں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے کہ آپ دنیا کی خواہشات دنیا کو خاطر میں نہ لائیں۔ ٹھیک ہے، ہمارے پاس نفس ہے اور خواہشات دنیا بھی ہیں، ہر شخص دنیا کا بھی مومن تو نہیں ہے، خیر طالب دنیا کا، وہ تو اللہ ہی کا طالب ہے، اللہ کی رضا جوئی میں اس نے اپنے آپ کو بیچ ڈالا ہے۔ اگر آپ ایسے نہیں ہیں تو آپ ایسا بننے کی کوشش کریں، کیونکہ اگر حب دنیا آپ کے دل میں بسی رہے گی تو آپ کا حال پھر یعنی مشکوک ہے، آپ کی آخرت مشکوک ہے، اور دنیا میں بھی آپ کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑے گا، یہ بات بھی نوٹ کر لیں۔ بہرحال یہاں اپنے مضمون کی طرف میں آتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے غنیمت کے 5 حصے کر دیے، ایک حصہ، اب میں اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا، تفصیل کتابوں میں موجود ہے۔ خمس کا مطلب یہ ہے کہ ایک حصہ جو ہے رسول کا ہے، اور رسول ان سے لے کے پھر جو مصارف ہیں اس کے خرچ کرنے کے وہ بتا رہے ہیں کہ آپ رسول اپنے گھر والوں پہ، اپنے رشتہ داروں پہ جو بھی اس کی ذمہ داریاں ہیں وہ اس میں سے مال غنیمت میں سے خرچ کر سکتا ہے، اور پھر یتیم، مسکین، معاشرے کے، مسافر، تو یہ سب جو ہے اس کے مصارف ہیں۔ یعنی خمس کا اکثریت کا حصہ وہ پھر واپس لوٹا دیتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ریاست پہ، ریاست کے مستحق لوگوں پہ، جو غازی نہیں ہیں، جو مجاہدین شامل نہیں ہیں، تو پھر اس میں یتیم ہیں، مساکین ہیں اور مسافر ہیں۔ تو یہ ہے اس کا معنی۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اب دوسری آیت، اذ انتم بالعدوۃ الدنیا، یاد کرو وہ وقت جب کہ تم وادی کے اس جانب تھے، وہم بالعدوۃ القصویٰ، اور وہ دوسری جانب، یعنی کفار کا لشکر وادی کے دوسری جانب پڑاؤ ڈالے ہوئے تھا، والرکب اسفل منکم، اور قافلہ تم سے نیچے ساحل کی طرف تھا، ولو تواعدتم، اور لاختلفتم فی المیعاد، اور اگر کہیں پہلے سے تمہارے اور ان کے درمیان مقابلے کی قرارداد ہو چکی ہوتی، یعنی آپ پہلے سے جنگ کی قرارداد ہو کہ بھئی ہم آئیں گے اور ہمارا تمہارا مقابلہ ہے، تو لاختلفتم فی المیعاد، تو ضرور تم اس موقع پر پہلو تہی کر جاتے، کیونکہ وہ لوگ زیادہ تھے اور تم کم تھے۔ وَلَكِنْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا، لیکن جو کچھ پیش آیا وہ اس لیے تھا کہ جس بات کا فیصلہ اللہ تعالیٰ کر چکا تھا وہ ہو جائے، یا اسے ظہور میں لے آئے اللہ تعالیٰ۔ لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ، جسے ہلاک ہونا ہے، تاکہ جسے ہلاک ہونا ہے وہ دلیل روشن کے ساتھ ہلاک ہو، وَيَحْيَى مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ، اور جسے زندہ رہنا ہے وہ دلیل روشن کے ساتھ زندہ رہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اِذْ يُرِيكَهُمُ اللَّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيلًا، اور یاد کرو وہ وقت اے نبی کہ جب اللہ تعالیٰ نے ان کو تمہارے خواب میں تھوڑا دکھایا۔ وَلَوْ أَرَاكَهُمْ كَثِيرًا لَفَشِلْتُمْ، اور اگر وہ کہیں تمہیں خواب میں ان کی تعداد زیادہ دکھا دیتا، لَفَشِلْتُمْ، تو ضرور تم لوگ ہمت ہار جاتے۔ وَلَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ، اور لڑائی کے معاملے میں جھگڑا شروع کر دیتے۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ سَلَّمَ، لیکن اللہ نے تمہیں اس سے بچایا۔ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، بے شک وہ سینوں کا حال تک جانتا ہے۔ وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ، اور یاد کرو کہ جب اللہ نے تمہیں دکھایا، اِذِ الْتَقَيْتُمْ،
مقابلے کے وقت جب تم ان کے سامنے ہوئے، فی اعینکم قلیلا، تمہاری نظروں میں ان کو تھوڑا کر دکھایا، وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ، اور تمہیں ان کی آنکھوں میں تھوڑا کر دکھایا، کم کر کے پیش کیا، لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا، تاکہ اللہ تعالیٰ جو بات ہونی تھی اسے اللہ ظہور میں لے آئے، وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور سارے کام اللہ تعالیٰ، سارے معاملات اللہ ہی کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ سامنے کرام بات یہ ہے کہ فاعل حقیقی اللہ ہے۔ یہ دو آیات میں ہم نے پڑھی ہیں، اس پہ تھوڑی سی بات کرتے ہیں۔ پہلی جو آیت ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اِذْ يُرِيكَهُمُ اللَّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيلًا، کہ جب میں نے تمہارے خواب میں ان کی تعداد تمہیں تھوڑی کر دکھائی۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ایک فیصلہ کر لیا تھا۔ یہاں اگر آپ دیکھیں تو یہ بات بڑی تاکید کے ساتھ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، لیقضی اللہ ولکن لیقضی، آیت نمبر 42 میں، لیقضی اللہ امرا کان مفعولا، تاکہ اللہ تعالیٰ وہ کام کر دے، اس کام کا فیصلہ کر دے جو ہونے والا ہے، تاکہ ہلاک ہو جائے جس کو ہلاک ہونا ہے واضح دلیل کے ساتھ، اور زندہ رہے جس کو زندہ رہنا ہے ایک دلیل کے ساتھ۔ پھر آیت نمبر جو 44 ہے، اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ لیقضی اللہ امرا کان مفعولا، تاکہ وہ کام جو ہونا ہے اس کا فیصلہ ہو جائے۔ تو دیکھیں یہ ساری پلاننگ تو اللہ تعالیٰ کی تھی، سارے کاموں کا۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ کے الفاظ ہیں، اگر آپ غور کریں آیت نمبر 44 میں، وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، سارے کاموں کا انجام اللہ تعالیٰ کی طرف جاتا ہے۔ دیکھیں دنیا میں یہ ٹھیک ہے کہ حق و باطل کی کشمکش ہوتی ہے، لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ مومنوں کا دوست ہے، کارساز ہے، تو پلاننگ اوپر سے ہوتی ہے اللہ کی۔ بندے جو ہیں اس کے لشکری ہوتے ہیں۔ ہمارا حاکم، سب سے بڑا حاکم، واحد حاکم تو اللہ ہے، اور وہ قتل تھوڑا سا یہ مضمون توجہ سے سنیں، جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ، یہ الفاظ ہیں قرآن میں، اللہ تعالیٰ کافی ہو گیا مومن کی طرف سے جنگ کے لیے۔ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ، اور مدد تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ، آپ غزوہ بدر کے تناظر میں کہہ رہا ہوں کہ فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، تم نے نہیں قتل کیا اے مسلمان، میں نے قتل کیا، اور آپ نے اے حبیب، آپ نے مٹی نہیں پھینکی تھی، وہ سنگریزے میں نے پھینکے تھے۔ تو دیکھیں یہ ایک جماعت جب حق کی وجود میں آ جائے تو اس کی مدد جو ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، یہ تمام کتب اسماوی میں لکھا ہوا ہے۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم والصالحات لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، ہم انہیں زمین میں خلافت دیں گے، مومنوں سے اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان نصر اللہ قریب، اللہ تعالیٰ کی مدد قریب ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا نصر من اللہ و فتح قریب، اللہ کی مدد اور فتح قریب ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا انا فتحنا لک فتح، ہم نے فتح دیا آپ کو، فتح مبین۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان حزب اللہ هم الغالبون، اللہ کے لشکری جو ہیں وہ غالب ہوں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ اولئک حزب اللہ، الا ان حزب اللہ هم الغالبون، یہ اللہ کے لشکری ہیں، مومن جو ہیں وہ اللہ کے لشکری ہیں، اور اللہ کے لشکری غالب ہوں گے۔ کتب اللہ لاغلبن انا ورسل، اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن میں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے کہ میں اور میرے رسول جو ہیں وہ غالب ہوں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ، تمام آسمانی کتب میں یہ لکھا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے لکھ دیا ہے کہ زمین کے وارث اللہ کے نیک بندے ہوں گے۔
تو یہ تھوڑا سا یہ میں نے اللہ کی توفیق سے جو آپ کو آیات سنائی ہیں، اس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ دراصل اللہ ہے، فاعل حقیقی اللہ ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ آیت نمبر 44 میں فرما رہے ہیں کہ سارے کاموں کا نتیجہ تو میرے پاس ہے، مجھ سے ہو کے یہ فیصلے میں کرتا ہوں، کس کو فتح دینی ہے کس کو شکست دینی ہے، یہ فیصلے میں کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، مدد تو اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ تو دیکھیں اب یہ یعنی جو بات میں کہہ رہا ہوں تھوڑا سا اس کو غور سے سنیں، وہ یہ ہے کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے مدد کا وعدہ کیا ہوا ہے مومنوں کی ایک جماعت سے۔ آج اگر مسلمان بظاہر مغلوب ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان نہیں ہے، وہ آج مومن نہیں ہے روئے زمین پر من حیث الجماعت، اور نہ ان کی کوئی جماعت ہے، نہ ان کا کوئی امیر ہے، اور اطاعت کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ آپ کو پتہ ہے ہم سب بٹے ہوئے ہیں، یہ دیوبندی، یہ بریلوی، یہ اہل حدیث، یہ شیعہ، یہ رافضی، یہ پتہ نہیں خارجی، رافضی، یہ پتہ نہیں کیا کیا ہے، تو ہم سب بٹے ہوئے ہیں۔ ہم سب کے پاس قرآن و حدیث ہے اپنے اپنے مسلک کے ثبوت میں، اور پھر اپنے مشاہیر ہیں، ان کی بھی ہم فالو کر رہے ہیں۔ ہر ایک کے اپنے امام ہیں، اپنے بزرگ ہیں، اپنے مشاہیر ہیں، بس ہم نے سب کو وہ کیا بھائی۔ بہرحال میں اس تفصیل میں نہیں جاتا، لیکن میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ آج اگر کفر کا راج ہے، اندھیرے چار سو پھیلے ہوئے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ روشنی والے لوگ نہیں ہیں، حزب اللہ نہیں ہے روئے زمین پر۔ حزب اللہ ہوتی تو وہ غالب ہوتے۔ یہ بات بھی ساتھ ساتھ نوٹ کر لیں، اور یہ بالکل میں قرآنی آیات سے آپ کو مضمون پیش کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے۔ حزب اللہ اگر ہوتی تو آج وہ غالب ہوتے، آج کفر کا نظام نہ ہوتا۔ خلافت راشدہ کا دور کتنا رہا ہے آپ کو معلوم ہے، 35-40 سال جو بھی تھا، تو بس ختم ہو گئی بات۔ پھر تو بادشاہ تھے، اور بادشاہوں نے بادشاہی کی فکر کی۔ میں کسی پر الزام نہیں لگا رہا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے، پھر بادشاہی شروع ہو جائے گی، پھر کاٹنے والے ہوں گے، اور یہ ہوں گے، ویسے ہوں گے۔ تو وہ رہی، یہاں خاندان مغلیہ کی حکومت رہی، برائے نام مسلمان تھے، یہاں تک کہ وہ گمراہ اکبر آیا، اس نے اپنا دین شروع کر دیا۔ شاہ جہاں اور یہ جہانگیر اور یہ کیا تھے، یہ کیا کیا انہوں نے؟ یہی کیا کہ اسلام کی کوئی خدمت نہیں کی انہوں نے۔ مسجدیں اگر بنائی بھی تو کیا بنائی؟ مسجد بنانے سے تو نہیں، اصل چیز تو ہدایت ہے۔ ہدایت کا کوئی نظام انہوں نے جاری نہیں کیا، نہ کوئی ایسے کام کیے کہ لوگوں کو اسلام پہنچتا، تبھی تو لوگ اندھیرے میں رہے۔ خیر وہ ایک الگ مضمون ہے، لیکن آج میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں، یہ جو آپ کو میں نے مضمون پڑھ کے سنایا ہے، یہ تمام آیات 3-4 آیات ہیں، تو آیت نمبر 44 تک یہ سب، اس میں مضمون یہ ہے کہ اگر تم اللہ کے لشکری بن جاؤ تو میں تمہاری امداد کے لیے کافی ہوں۔ وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ۔ یہ آج بھی دیکھیں، میری تو کوئی ہستی تو نہیں ہے، کسی کی بھی نہیں ہے ہستی، اللہ کے حکم کے مقابلے میں کسی کی کچھ نہیں چلتی۔ یہ اللہ کا حکم ہے، یہ اللہ کا قوانین ہے کہ مومن غالب ہوں گے۔ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ۔ اللہ کا وعدہ ہے، مومن ہوگا، ان کی جماعت ہوگی، میں ان کو فتح دوں گا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ تو پلاننگ اصل میں اللہ تعالیٰ کرتا ہے۔ یہ غزوہ بدر کی پلاننگ کس نے کی تھی؟ اللہ نے فرمائی تھی۔ میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا، یہ سارا پلانر جو ہے، یہ پلان پہلے اوپر بنا کہ اس طرح ہوگا اور اس طرح ہوگا اور اس طرح ہوگا، پھر اللہ تعالیٰ نے یہاں بتایا بھی کہ اذ یریکہم اللہ فی منامک قلیلا، سبحان اللہ، یہ پلان تھا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اے نبی، آپ کے خواب میں نے ان کو تعداد کم بتائی آپ کو۔ اب خواب دکھانے والی کون ساتھ ہے؟
ان کی تعداد تھوڑی کر کے دکھانے والی کون سی ذات ہے؟ سبحان اللہ، قربان جاؤں اللہ کے۔ اللہ تھا، وہ تو خواب میں تھوڑے تھے، حقیقت میں بھی کچھ بھی نہیں تھے۔ وہ کفر تعداد میں زیادہ بھی ہو تو وہ کچھ بھی نہیں ہوتا، حقیقت تو تھی، جھوٹ تو نہیں تھا، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ فرما رہے کیونکہ رسول نے تو بتانا تھا کہ میں نے یہ خواب دیکھا ہے۔ وَلَوْ أَرَاكَهُمْ كَثِيرًا لَفَشِلْتُمْ، اللہ تعالیٰ کو تو ہماری حالت معلوم ہے، اگر میں زیادہ بتا دیتا تعداد تو نبی کہتے وہ بہت زیادہ ہیں، تم سے بہت زیادہ ہیں، لَفَشِلْتُمْ، تو جھگڑا شروع کر دیتے، ہمت ہار جاتے، لَفَشِلْتُمْ، ہمت ہار جاتے، وَلَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ، اختلاف ہو جاتا کام میں، لیکن اللہ تعالیٰ نے بچا لیا۔ اب یہ دیکھیں فاعل حقیقی اللہ ہے، میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں، اور اس ساری مضمون میں اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ اے مومن تمہارا بھروسہ مجھ پر ہونا چاہیے، حکم آ جائے پھر اسباب کو نہیں دیکھنا، یہ بات نوٹ کر لیں اچھے طریقے سے، جب اللہ کا حکم ہو ایک معاملے میں پھر آپ نے اسباب کو نہیں دیکھنا، ہاں حکم نہ ہو تو پھر اسباب کو پھر بھی استعمال کرنا ہے۔ اب یہاں دیکھیں قافلے کے ساتھ مت بھیڑ ہو گئی، نہیں لشکر کے ساتھ، کافروں کے لشکر کے ساتھ، بظاہر وہ زیادہ تھے، لیکن پھر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری پلاننگ کی، اسباب کو استعمال کیا، ایک جگہ پسند کی، پھر مشورے سے وہ جگہ بدل دی، دوسری جگہ آ گئے، تفصیل میں نہیں جاتا، پھر راشن بندی کی، پھر میسرہ میمنہ جو 3 حصے ہوتے ہیں وہ بنائے، پھر ساری پلاننگ کی، وہ حوض کی اور چشمے کی اور پانی کی، پھر اللہ تعالیٰ کی مدد آئی، بارش برسا دی، پھر اللہ کی مدد آئی، اس نے اونگ طاری کر دی، سبحان اللہ۔ تو دیکھیں ایک مختصر بات ہے، وعلی اللہ فتوکلوا ان کنتم مؤمنین، اللہ پر بھروسہ رکھو اگر تم مومن ہو۔ اور یہ بات بھی میں آپ کو آخر میں کہہ دوں کہ اللہ کے حکم کی تعمیل میں اگر آپ کا سب کچھ بھی چلا جائے تو وہ ٹھیک ہے، جان چلی جائے، مال چلی جائے تو وہ بالکل درست ہوتا ہے، وہ مقبول ہوتا ہے۔ بہرحال یہ سارے مضمون میں اتنی بات تھی، میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنتُمْ آمَنتُم بِاللَّهِ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ إِذْ أَنْتُمْ بِالْعُدْوَةِ الدُّنْيَا وَهُمْ بِالْعُدْوَةِ الْقُصْوَى وَالرَّكْبُ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَلَوْ تَوَاعَدتُّمْ لَاخْتَلَفْتُمْ فِي الْمِيعَادِ وَلَكِنْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَى مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ إِذْ يُرِيكَهُمُ اللَّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيلًا وَلَوْ أَرَاكَهُمْ كَثِيرًا لَفَشِلْتُمْ وَلَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَلَكِنَّ اللَّهَ سَلَّمَ
إنه عليم بذات الصدور وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا وإلى الله ترجع الأمور۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنتُمْ آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير۔ اور جان رکھو کہ جو چیز تم کفار سے لوٹ کر لاؤ اس میں سے 5واں حصہ خدا کا اور اس کے رسول کا اور اہل قرابت کا اور یتیموں کا اور محتاجوں کا اور مسافروں کا ہے۔ اگر تم خدا پر اور اس نصرت پر ایمان رکھتے ہو جو حق و باطل میں فرق کرنے کے دن یعنی جنگ بدر میں جس دن دونوں فوجوں میں مٹھ بھیڑ ہو گئی اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمائی، اور خدا ہر چیز پر قادر ہے۔ اذ انتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب اسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ جس وقت تم مدینے سے قریب کے ناکے پر تھے اور کافر بعید کے ناکے پر اور قافلہ تم سے نیچے اتر گیا تھا، اور اگر تم جنگ کے لیے آپس میں قرارداد کر لیتے تو وقت معین پر جمع ہونے میں تقدیم و تاخیر ہو جاتی، لیکن خدا کو منظور تھا کہ جو کام ہو کر رہنے والا تھا اسے کر ہی ڈالے، تاکہ جو مرے بصیرت پر یعنی یقین جان کر مرے، اور جو جیتا رہے وہ بھی بصیرت پر یعنی حق پہچان کر جیتا رہے، اور کچھ شک نہیں کہ خدا سنتا جانتا ہے۔ اذ یریکہم اللہ فی منامک قلیلا ولو اراکہم کثیرا لفشلتم ولتنازعتم فی الامر ولکن اللہ سلم انہ علیم بذات الصدور۔ اس وقت خدا نے تمہیں خواب میں کافروں کو تھوڑی تعداد میں دکھایا، اور اگر بہت کر کے دکھاتا تو تم لوگ جی چھوڑ دیتے، اور جو کام درپیش تھا اس میں جھگڑنے لگتے، لیکن خدا نے تمہیں اس سے بچا لیا، بے شک وہ سینوں کی باتوں تک سے واقف ہے۔ وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ۔ اور اس وقت جب تم ایک دوسرے کے مقابل ہوئے تو کافروں کو تمہاری نظروں میں تھوڑا کر کے دکھاتا تھا،
اور تم کو ان کی نگاہوں میں تھوڑا کر کے دکھاتا تھا تاکہ خدا کو جو کام کرنا منظور تھا اسے کر ڈالے، اور سب کاموں کا رجوع خدا ہی کی طرف ہے۔ سامعین کرام، اس کے ساتھ آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم۔